بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلسل 40 دن تک آتش کدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے، آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خواستگاری کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی، کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشہ میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصی لے کر، تاج زریں سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرنج زریں جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سر سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی، دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زریں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی خرمی ہوئی۔ یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے، لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی، میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ اگر چھوڑے گا تو فباؤ گرنا بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصتی مانگی، اس نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال محصول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناوس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی نہیں تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لے لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا اور چاندی بھی لے لو تو بھی میں تم کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نہ معلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بالاسرار اس صندوق کو کھولا
تو دیکھتے کیا ہے، ایک عورت صاحب جمال و حسن سے ملبوس آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ جب معصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا۔ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم دیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھ تو فوراً اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا کہ یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا، اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خامد میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے کہ تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی۔ فی الفطور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا، اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عہد شکنی کرنی چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اس وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی، اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی ہے جو میرے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہے جو خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں اب توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا، یہ میرے حکم سے نہیں، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ اس نے دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے جو جانب کنعان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا۔